بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 30۔ لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے۔ تیسرا حصہ۔ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار اور عرب کے دوسرے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ہدی کے جانور ساتھ تھے اور انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اونٹ بھی تھے۔ مسلمان مکہ پہنچے تو قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے کچھ دور واقع ایک مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش نے بات چیت کے لیے اپنے آدمی بھیجنا شروع کیے۔ ان کا پہلا ایلچی مقرس بن حفص تھا جو تعلق تو قریش سے رکھتا تھا لیکن عہد کا لحاظ کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ایک بدکار اور برا آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو کہا یہ بدعہد آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرس سے اس کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کی نیت لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اسے کوئی لیٹر لکھ کر نہیں دیا، آپ جانتے تھے کہ یہ اس کا لائق نہیں ہے۔ مقرس بن حفص اپنا سامان لے کر بغیر کسی نتیجے کے جیسے آیا تھا ویسے لوٹ گیا۔ اب قریش نے سید الاحابیش حلیس بن علقمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ احابیش عرب کی ایک قوم تھی جو حرم کعبہ کی تعظیم کی خاطر مکہ میں آباد ہو گئی تھی اور قریش سے اس کے دوستی جیسے تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن علقمہ کو دیکھا تو فرمایا اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتی ہے، اس لیے ہدی کے جانور اس کے سامنے کھڑے کر دو کہ وہ انہیں اچھی طرح دیکھ لے۔ حلیس نے قلادے پہنے حرم میں ذبح کے لیے تیار بھوک اور پیاس کی ستائے ہوئے قربانی کے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ دیکھے جو وادی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں کر بیت حرام میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں؟ قریش نے اسے ڈانٹ دیا، ارے بیٹھ جاؤ، تم دیہاتی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ اس پر حلیس کو تاؤ آ گیا۔ اس نے کہا اے قریش کی جماعت، ہم نے اس بات پر تم سے عہد نہیں باندھا تھا، نہ اس ظلم پر تمہارے ساتھی بنے تھے۔ کیا جو لوگ بیت اللہ کی عظمت دلوں میں بسائے اس کی زیارت کو آئے ہیں انہیں بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیس کی جان ہے، تم محمد کے راستے میں نہیں آؤ گے یا پھر میں احابیش کے ساتھ تم پر حلہ بول دوں گا۔ قریش نے جواب دیا تم خاموش رہو، ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ پھر انہوں نے کسی بڑے آدمی کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کو چنا۔ عروہ نے کہا اے قریش کی جماعت، تم نے محمد کی طرف سے ناکام واپس آنے والوں سے جو بدسلوکی کی وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری اولاد اور تم میرے والد کی جگہ ہو۔ لوگوں نے جواب دیا تم نے سچ کہا، تم ہمارے نزدیک بھروسے کے لائق ہو۔ عروہ جو اپنی قوم میں سردار مانا جاتا تھا اور ان کے درمیان اس کی بڑی عزت اور قدر تھی، روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر بولا محمد، تم ان اوباشوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہو تاکہ ان کی مدد سے یہ شہر فتح کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہیں؟ قریش انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور جو اونٹوں پر سوار اپنے بال بچوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کی قسم گویا میں تمہارے ان ہمجولیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کل یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ عروہ کی یہ بات سن کر وہ غصے میں آ گئے اور کہا جا کر لات کی شرمگاہ چاٹ، کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ تیز اور تیکھا جواب سن کر اپنی قوم کا بادشاہ کا بکا رہ گیا۔ وہ ایسے جواب سننے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس کے سر میں سمائے ہوئے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ایسے ہی جواب کی ضرورت تھی۔ عروہ منہ کی کھا کر ڈگمگایا، پھر ذرا ہوش میں آیا تو جواب دینے والے کے متعلق پوچھا محمد یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ابن ابی قحافہ ہیں۔
اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا تمہیں ضرور جواب دیتا، لیکن یہ اس احسان کا بدلہ سمجھو۔ اس کے بعد عروہ نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے دوران آپ کی داڑھی چھونے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے جو سر سے پیروں تک لوہے کا لباس پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ عروہ نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھونے کی کوشش کی تو مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تیسری بار بھی اسی طرح کیا تو مغیرہ نے کہا اپنا ہاتھ نبی کے چہرے سے دور رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ تم تک واپس نہ پہنچے۔ عروہ نے کہا تمہارا برا ہو، تم کتنے سخت اور پتھر دل ہو۔ اس نے پوچھا محمد یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس پر عروہ نے کہا ارے او وعدہ توڑنے والے، ابھی کل ہی تو تم نے اپنی شرمگاہ دھونا سیکھی ہے۔ عروہ تھوڑی دیر اور رکا، پھر قریش کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اے قریش کی جماعت، واللہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، واللہ میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر قریش کے دلوں میں ایسا رعب پڑا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب قریش نے سہیل بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیبیہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا تمہارا معاملہ کچھ سہل یعنی آسان ہو گیا۔ پھر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان عہد نامہ طے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی الگ الگ طبیعتوں کا خیال رکھتے اور ان سے معاملے کے سلسلے میں سب سے زیادہ مناسب انداز اختیار کرتے تھے۔ سیرت طیبہ کی اس پہلو کی چھوٹی سی جھلک اوپر بیان کیے گئے صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی مختلف طبیعتوں کا اندازہ ان سے بات چیت کے دوران بھی لگایا جا سکتا ہے۔